جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج سے ہم نے ایک نئے مادے کا آغاز کرنا ہے، وہ ہے عربی ادب۔ ادب جسے آپ لٹریچر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لٹریچر میں ہر چیز ہی آ جاتی ہے، ادب بھی آ جاتا ہے، بے ادبی بھی آ جاتی ہے، دونوں ہی آ جاتے ہیں۔ تو خیر، نفحۃ العرب کے نام سے ایک کتاب ہے جو عام طور پہ درس نظامی کے نصاب میں ہے، نفحۃ العرب۔ تو دیوبند کے ایک عالم تھے، انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے۔ مرتب کرنے سے مراد یہ کمپائل کیا ہے، ظاہری بات ہے جو انہوں نے واقعات اس میں ذکر کیے ہیں تو وہ بڑے لوگوں کے ہیں، سلیکشن اچھی ہے آپ یوں کہہ لیں۔ تو اس میں نثر بھی ہے اور اس میں جو ہے وہ شاعری بھی ہے، پوئٹری بھی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے گو تھرو کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس زمانے کا جو لٹریچر تھا، اس زمانے کی جو زبان تھی اور اس زمانے کی جو سوچ اور کلچر تھا وہ ہمارے سامنے آئے۔ دوسرا، ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ بغیر اعراب کے اس کو پڑھیں تو ہمارے لیے ایک جو ہماری گرامر ہے اس کے لیے ایک مشق کا بھی کام کرے۔ تو پہلا جو ان کا ہے چیپٹر وہ نثر کے حوالے سے ہے۔ اب باب الاول فی النثر، پہلا چیپٹر نثر، جسے پروز کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پہلا عنوان کیا ہے؟ پہلا عنوان ہے السیف بالصائد للصائد بالسیف۔ سیف جو ہے وہ تلوار کو کہتے ہیں اور صائد کہتے ہیں بازو کو، یعنی تلوار کی خوبی بازو سے ہے، نہ کہ بازو کی خوبی تلوار سے۔ یہ انہوں نے ٹائٹل قائم کیا اور اس میں یہ ایک روایت لے کر آئے ہیں۔ قال العتبی، عتبی نے یہ بات لکھی ہے، بعث عمر بن الخطاب الی عمرو بن مادی کرب، کہ حضرت عمر بن خطاب نے عمر بن مادی کرب، عمر بن مادی کرب جو ہے وہ عرب کے بڑے شہ سواروں میں سے تھے، کہا جاتا ہے کہ 1000 شہ سواروں کے برابر ان کی قوت تھی۔ تو آخر عمر میں جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے، یعنی صحابہ میں سے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فارس فتح ہو رہا تھا تو اس میں ان کو جو ہے وہ بھیجا گیا۔ تو انہوں نے بڑی جو ہے وہ جوہر دکھائی اپنی تلوار کے۔ کہا جاتا ہے کہ رستم کو بھی انہوں نے، وہ جو رستم تھا جو فارس کا سپہ سالار تھا، اس کو بھی انہوں نے ہی مارا تھا۔ وہ ہاتھی پہ بیٹھا تھا اور انہوں نے اپنی تلوار سے جو ہے وہ اس ہاتھی کے چاروں پاؤں کاٹ دیے، تلوار سے کاٹ دی، اور وہ ہاتھی گرا اور وہ رستم جو ہے وہ اس ہاتھی کے نیچے آ کے مر گیا۔ تلوار ہڈی کو کاٹ دے گی، تلوار ہڈی کو کاٹ دے گی، زیبا کرنا پڑے گا۔ ان کی تلوار خاص تلوار تھی نا، یہ اسی تلوار کی تو اوپر یہ بات آئی ہے، ہاں ٹھیک ہے، اسی تلوار کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ 2 تلواریں تھیں، ایک ان کی تلوار اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار۔ آپ علیہ السلام کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا اور ان کی تلوار کا نام سمسامہ تھا۔ تو یہ تلوار بہت معروف تھی، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو عتبی نے کہا ہے کہ بعث عمر بن الخطاب الی عمرو بن مادی کرب، کہ حضرت عمر بن خطاب نے مادی کرب کی طرف جو ہے وہ یہ پیغام بھجوایا، ان یبعث الیہ بسیفہ المعروف، کہ ذرا اپنی تلوار تو میری طرف بھیجو، بڑے آپ کی تلوار کے گن ہم نے سنے۔ بس سمسامہ، سمسامہ نام تھا اس کا۔ فبعث بہ الی، تو عمرو بن مادی کرب نے وہ تلوار حضرت عمر کی طرف بھجوائی۔ فلما ضرب بہ، جب حضرت عمر نے جو ہے وہ اس کا تجربہ کیا اس تلوار کا، وجدہ دون ما کان یبلغہ عن، تو حضرت عمر نے اس کو اس سے کم تر پایا جو انہیں اس کے بارے میں خبریں پہنچی تھی۔ فکاتب الیہ، تو انہوں نے عمرو بن مادی کرب کی طرف لکھا، فی ذالک، اس بارے میں، کہ یار آپ کی تلوار کے بڑے سنے تھے لیکن آپ نے بھیجی ہے، بٹ ٹھیک ہے لیکن بہرحال اتنی بھی کوئی بات نہیں جتنا لوگ کہتے تھے۔ تو فرد علیہ، تو عمرو بن مادی کرب نے جو ہے وہ حضرت عمر کو جواب میں لکھا، انما بعثت الی امیر المومنین بالسیف، میں نے امیر المومنین کی طرف تلوار بھیجی ہے، ولم ابعث بالصائد الذی یضرب بہ، وہ ہاتھ نہیں بھیجا جس کے ساتھ یہ تلوار جو ہے وہ وار کرتی ہے۔ تو مطلب خطیب آدمی بھی تھا، بہت خطیب آدمی۔ تو اس نے کہا کہ اصل میں تلوار کچھ نہیں ہوتی امیر المومنین، وہ ہاتھ ہوتا ہے جس ہاتھ کے اندر جو ہے وہ تلوار ہو، تو صرف تلوار نے کیا کرنا ہے۔
تو ابھی آپ کے پاس تلوار آئی ہے، چلانے والا ہاتھ نہیں ہے، یہ ادب والی بات. ٹھیک، تو انہوں نے عنوان اس لیے اوپر یہی باندھا ہے نا، السیف بالصائد للصائد بالسیف. فَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، جی فَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو وہاں بازو اور ہاتھ، فَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ہے نا وضو کے بعد. ہاں تو یہاں سعد اور عید دونوں ہمہ نہیں ہوا نا پھر، کہ اپنے ہاتھ کونی تک دو، کونے تک دو. یہاں بازو مراد ہے، یہاں پر ہاتھ. ہاں تو دونوں معنی سعد بھی آتا ہے، بازو بھی دو. ہاتھ کا لفظ یہاں تک بولا جاتا ہے، کندھے تک. الکف عن الدنیا، دنیا سے اعراض، رک جانا مطلب اعراض، یعنی دوسرا عنوان انہوں نے یہ باندھا ہے، دنیا سے اعراض کرنا. ٹھیک ہے. کان ببغداد رجل متعبد، بغداد میں ایک بزرگ آدمی تھے، متعبد عبادت گزار. اسمہ روائم، ان کا نام روائم تھا. فعرض علیہ القضاء، تو ان کے اوپر قضاء کا عہدہ پیش کیا گیا. ٹھیک ہے. فتولی، تو انہوں نے وہ عہدہ قبول کر لیا، یعنی صوفی ٹائپ آدمی تھے اور ان کو قضاء کا عہدہ پیش کیا گیا تو انہوں نے وہ عہدہ قبول کر لیا. ہاں قبول کر لیا، اختیار کر لیا. ٹھیک ہے. فلقی الجنید، تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ یہ بھی بڑے بزرگ صوفیاء میں سے ہیں. تو حضرت جنید کی ان سے ملاقات ہوئی یومن، ایک دن. فقال، تو حضرت جنید نے یہ بات کہی، من اراد ان یستودی سرہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنا راز کسی ایسے شخص کے پاس امانت کے طور پہ رکھوائے. لمن لا، میرے خیال میں یہ ایک منٹ، اصل میں اس میں غلطیاں ہیں. ہاں، لمن لا یفشی، افشا یفشی افشا کرنے سے، کہ جو مطلب لمن لا یفشی، جو اس کو افشا نہ کرے. ٹھیک ہے، اس کے پاس یہ راز رکھوائے. تو فعلیہ بروائم، تو وہ روائم کے پاس یہ راز رکھوائے. تو حضرت جنید بغدادی نے روائم سے ملاقات کے موقع پہ یہ بات کہی کہ دیکھو یار، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ماشاءاللہ سے راز کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، تو اگر کسی نے کوئی اپنا راز جو ہے نا رکھوانا ہو تو وہ ان کے پاس رکھوائے. اچھا، یہ طنز کر رہے تھے ان پہ. فَإِنَّهُ كَتَمَ حُبَّ الدُّنْيَا 40 سنہ، کہ ہمارے دوست روائم نے 40 سال تک دنیا کی محبت چھپائے رکھی. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا 40 سال تک کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت ہے، ہمیں بھی نہیں پتہ چلا. حتیٰ قدر علیہ. ٹھیک ہے. تو اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ مطلب انہوں نے اس پہ جو ہے وہ قدرت پا لی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے وہ ایک لطیف طنز کیا ان کے اوپر کہ مطلب یہ ٹھیک نہیں ہوا، آپ ہماری قوم کے ساتھی تھے اور ہم لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم قضاء کے عہدے قبول کریں، دنیا قبول کریں. حضرات صوفیاء جو تھے دنیا سے بھاگتے تھے، جو اصل والے تھے وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر اپنے دوست روائم کو مطلب اس اعتبار سے متوجہ کیا. عجوبہ مطلب تعجب خیز بات. قارا بعض المغفلین فی بیوتن، قرآن کے اندر ایک آیت ہے فی سورہ نور کے اندر ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. تو فی حرف جر ہے، تو اب اس کے بعد بیوتن آنا چاہیے نا. ٹھیک ہے. تو ایک مغفل نے، مغفل سے مراد احمق، غفلت سے. ہاں، تو ایک احمق نے کیا کیا، فی بیوتن پڑھا قرآن میں، بیوتن کے بجائے بیوتن پڑھا. قارا بعض المغفلین مطلب ایک احمق نے فی بیوتن پڑھا، بیوتن کے بجائے بیوتن پڑھا، بالرفع یعنی رفع کے ساتھ پڑھا. ٹھیک ہے. فقال لہ شخص، تو اسے ایک
دانا آدمی نے یا عالم فاضل آدمی نے کہا یا اخی میرے بھائی انما القراءۃ فی بیوت، قراءت اصل میں بیوتن نہیں ہے، فی بیوتن ہے، تو تم قرآن غلط پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، بالجر یعنی یہ جر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ فقال، تو اس نے کہا یا مغفل، اے، یعنی وہ اب اس کو کہنے لگا نا، دانا آدمی کو کہنے لگا کہ اے احمق، یعنی وہ احمق جو ہے وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے، اے احمق، اذا کان اللہ سبحانہ و تعالی قال، جب اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ بیوت کے بارے میں اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ اس کو رفع دی جا سکتی ہے، ٹھیک، یعنی اس نے اس کو یہ سمجھ لیا، مطلب رفع کے دو معنی ہوتے ہیں نا، ایک ہے رفع کا مطلب بلند کرنا، تو آیت کا معنی تو یہ تھا کہ اللہ کے گھروں کے بارے میں، بیوت سے مراد اللہ کے گھر، مساجد، ان کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ مساجد کو بلند مقام پہ بناؤ، دور سے نظر آئیں، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں منارہ بھی بنایا جاتا ہے تاکہ جس نے نماز پڑھنی ہے، تو اللہ نے اپنے گھروں کے بارے میں کہا کہ ان کی شان، ان کا مقام، مرتبہ بڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کر لیا، اس نے اس کو لغوی معنی میں لے لیا نا کہ بیوت کے بارے میں اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ اس کو رفع دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو تجرھا، تو اس کو جر دے رہا ہے، تجرھا انت لماذا، جواب تو دے مجھے کہ جب اللہ نے جو ہے وہ رفع کی اجازت دی ہے تو کیوں جر دیے جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ مجھے یہ کہے کہ میں جو ہے وہ غلطی کر رہا ہوں۔ وحقل عسکری، عسکری بھی بڑے ادباء میں سے ہیں، عسکری نے بیان کیا فی کتاب التصحیف، اپنی کتاب تصحیف میں، انہو قیل لبعضہم، کہ کسی احمق سے یہ بات کہی گئی، یعنی عربوں میں بھی احمق ہوتے تھے، ما فعل ابوک بحمارہ، کہ تیرے باپ نے اپنے گدھے کے ساتھ کیا کیا، ما فعل کیا کیا، ابو کا تیرے باپ نے، بحماری اپنے گدھے کے ساتھ، فقال بائہ، عین پہ اس نے کسرہ پڑی، اس نے کیا کہا احمق نے، بائہ، یعنی میرے باپ نے اس کو بیچ دیا، اصل میں تو باآ ہے نا، باآ یبیو، ٹھیک ہے، تو اس نے عین کے اوپر کسرہ پڑا، بائہ، مکانہ باآہ، یعنی باآہ کی جگہ اس نے بائہ پڑھ دیا، فقیل لہ، تو اس سے کہا گیا، لما قلت بائہ، یعنی باآہ کیوں نہیں پڑھا، بائہ کیوں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو قال، اس نے کہا، اس احمق نے جواب دیا، فلما قلت انت بحمارہ، تم نے کیوں کہا بحمارہ، ٹھیک ہے، تم نے بھی تو جو ہے وہ خمار کے اوپر کسرہ پڑی ہے، تو تم نے کیوں پڑھی ہے، فقال، تو اس نے کہا، انا جررتہ بالبا، کہ میں نے تو با کی وجہ سے جر دی خمار کو، تو اس لیے میں نے بے حمار پڑھی، تو فقال، اس نے کہا، تو فلما تجر باؤک و بائی لا تجر، کہ تیری با وہ تو جر دے اور میری با جر نہ دے، ٹھیک ہے، تو وہ با ہی اس لیے پڑھا تھا کہ وہ اس با کو مطلب جر والی بات سمجھ رہا، تو وہ کہہ رہا تھا تیری با تو جر دے اور میری با جر نہ دے، یہ با کون سی ہے؟ یہ تو مادے کی ہے نا، با یبی، بے سے، وَمِثْلُهُ مِنَ الْقِيَاسِ، اور اسی کی مثل، اسی قسم کا قیاس، من القیاس الفاسد، اسی قسم کا فاسد قیاس، یعنی عربوں میں بھی کچھ نحوی بن جاتے تھے نا، تو فضول قسم کی نحو بیان کرتے تھے، تو اسی قسم کا فاسد قیاس ما حکاہ ابو بکر التاریخی، میرے خیال میں یہی لفظ ہے، ایک منٹ،
کیا کوئی اور ہے؟ ابو بکر التاریخی، ہاں تاریخی ہے. تو ابو بکر التاریخی نے اپنی کتاب جو ہے وہ اخبار النحویین فی کتاب اخبار النحویین، اخبار النحویین کے اندر اس نے بیان کیا ان رجلا قال لسماک بالبصرہ، ایک آدمی نے ایک مچھلی والے سے کہا جو مچھلی فروش تھا سماک بصرہ کے اندر، اس سے کہا بکم ہذہ السمکہ، یہ مچھلی کتنے میں ہے یا کتنے میں دو گے؟ فقال، تو مچھلی فروش نے کہا بدرہمان، 2 درہم میں. ٹھیک ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ مکان بدرہمین، ہاں باجر والی. تو درہمین کے بجائے اس نے کہا بدرہمان. فضحک الرجل، تو وہ آدمی اس کی یہ بات سن کے ہنس پڑا کہ اس کو عربی بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو اب وہ مچھلی فروش کو غصہ آ گیا کہ میری غلطیاں نکالتا ہے. فقال سماک، تو مچھلی فروش نے کہا انت احمق، تو احمق ہے. سمیعت سیبویہ، میں نے سیبویہ، اب سیبویہ جو ہے وہ بہت بڑا امام ہے، نحو کا امام ہے. کہتا ہے میں نے سیبویہ سے سنا ہے، یقول، وہ کہہ رہا تھا سامانوہا درہمان، کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ 2 درہم. 2 درہم ہے. سامانوہا، اس مچھلی کی قیمت کیا ہے؟ درہمان، 2 درہم ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے تو جو سیبویہ نے تو استعمال کیا نا، تو اس نے تو جملہ بنایا نا، مبتدا خبر، تو مبتدا بھی معرفہ میں، خبر بھی معرفہ میں. ٹھیک ہے، تو اس نے تو وہ سامانوہا تو اڑا دیا. ٹھیک ہے، اور صرف جو ہے وہ خبر لے لی، اب اس میں باجارہ بھی داخل کر دی. تو مطلب غور نہیں نہ کیا کہ سیبویہ نے کیا جواب دیا تھا، اس کا جو ہے وہ گرامیٹیکل سٹرکچر کیا تھا، اور میرا جو ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے. وقلت یومن یا وقلت یومن، میرے خیال میں بہرحال دونوں طرح سے ہی چل جائے گا. وقلت یومن، اور تارد الجملۃ الاسمیۃ الحالیہ بغیر واو فی فصیح الکلام، کہ جملہ اسمیہ جو حالیہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ حالیہ سے مراد جو حال کے معنی میں ہو جملہ اسمیہ، وہ بغیر واو کے آتا ہے فصیح کلام میں. ایک واو حالیہ ہوتا ہے نا، ایک واو عطف کا ہے، واو قسم کا ہے، واو حالیہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جاء زید وہو راکب، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. تو مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک دن یہ بات کہی، ٹھیک ہے، کہ جملہ اسمیہ جو ہے جو حال کے معنی میں ہو، تو اگر اس کو مزید فصیح بنانا ہو تو واو حالیہ بھی نکال دیں. جاء زید، ٹھیک ہے، وہو راکب، مطلب واو حالیہ بھی آپ نکال دیں. ہاں، تو تارد الجملۃ الاسمیہ الحالیہ بغیر واو فی فصیح الکلام، فصیح کلام میں جملہ اسمیہ جو حالیہ ہوتا ہے وہ بغیر واو کے آتا ہے. خلافاً للزمخشری، زمخشری کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، کقولی تعالی، جیسا کہ اللہ کا یہ کلام ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے. اب اس میں جملہ اسمیہ کون سا ہے؟ وجوہہم مسودہ. ٹھیک ہے، تو ووجوہہم، واو یہاں پہ نہیں ہے، تو ترجمہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا قیامت والے دن اس حال میں کہ ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی، اور دلیل کے طور پہ میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی. فقال بعض من حضر، تو حاضرین میں ایک احمق بیٹھا تھا، تو وہ کیا کہنے لگا، ہذہ الواو فی اولہا، وہ کیسی باتیں کرتے ہو حضرت، وہ واو حالیہ تو شروع میں آ گئی ہے، یعنی یہ ویوم القیامت، وہ جو واو آپ تلاش کر رہے ہو نا، آپ کو مل نہیں رہی، وہ اصل میں وہ شروع میں بیٹھی ہوئی ہے.
وقلت یومن، اور ایک دن میں نے یہ بات کہی، الفقہاء یلحنون فی قولہم البائے بغیر حمزہ، کہ فقہا جو ہے وہ یہ جو ان کا کلام ہے البائے، اس کو بغیر حمزہ کی بھی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، مطلب با یہ باعے، با یبی سے با یہ، ٹھیک ہے، یعنی یا کے ساتھ۔ یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں نے یہ بات کہی، الفقہاء یلحنون فی قول، ہاں لحن سے مراد غلطی کرتے ہیں، تو وہ غلطی کرتے ہیں کہ البائے کو بغیر حمزہ کے جو پڑھتے ہیں، یعنی با یہ پڑھتے ہیں تو وہ غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اصل میں بائی لفظ ہے۔ فقال قائل، تو ایک کہنے والے نے کہا، قد قال اللہ تعالی فبائہن، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جی یا کے ساتھ یہ غلط ہے، یہ تو قرآن میں ہے، فبائہن، ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ تھا اسم الفاعل کا صیغہ، فاعل کے وزن پہ، ٹھیک ہے، تو اس میں حمزہ بنا دیتے ہیں نا اس کو، ٹھیک ہے، جو بھی، ہاں جیسے قاولن سے قائلن بن گیا، بائیون سے بائیون بن گیا، تو وہ جو ہے نا فبائہن، یہ با یہ جو ہے یہ اسم الفاعل کا صیغہ نہیں ہے، یہ باب مفعلہ سے ہے، امر کا صیغہ ہے، با یا یبایو سے، با یہ فاعل کے وزن پہ، بس آپ بیعت کریں ان سے، ٹھیک ہے، مبایع بیعت کرنے کے معنی میں۔ وقال المامون، مامون الرشید، مامون الرشید جو کہ خلفاء میں سے تھا، عباسی خلفاء میں سے، تو مامون الرشید نے کہا لأبی علی المعروف بأبی یعلا المنقری، میرے خیال میں المنقری لفظ ہے یا منفری، المنقری، ہاں، مامون الرشید نے ابو علی جس کا نام ابو یعلا منقری ہے اس سے یہ بات کہی، کیا بات کہی؟ بلغنی انکا امی، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تو ان پڑھ ہے، اجڑ ہے، وَأَنَّكَ لَا تُقِيمُ الشِّعْرَ، اور تجھے شعر بھی صحیح طرح سے پڑھنا نہیں آتا، اور وَإِنَّكَ تَلْحَنُ فِي كَلَامِكَ، اور اپنے کلام میں غلطیاں بھی بڑا کرتا ہے، مطلب نحوی غلطیاں تیرے کلام میں، گفتگو میں۔ فقال، تو وہ کہنے لگا، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اما اللحن فربما سبقنی لسانی، میرے کلام میں غلطی تو شاید اس وجہ سے کہ سبقت لسانی، مطلب جلدی بات کرنے کی وجہ سے شاید کوئی نحوی غلطی ہو جاتی ہو، مطلب اس نے اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کی نا۔ فربما سبقنی لسانی بشیء منہ واما الامیہ، ہاں دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان پڑھ ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ جی میں شعر کو جو ہے وقصر الشعر، اور شعر کو میں توڑ دیتا ہوں، تو فقط کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیا وکان لا ینشد الشعر، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور آپ بھی جو ہے وہ شعر نہیں کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ فقال المامون، تو مامون نے کہا، سألتک عن ثلاث عیوب فیک، میں تیرے بارے میں 3 عیب جانتا تھا، اور ان 3 عیب کے بارے میں نے تو سے سوال کیا کہ تو ان پڑھ ہے، شعر و شاعری تجھے صحیح نہیں آتی، اور تو جو ہے وہ نحوی غلطیاں کرتا ہے۔ فزدتنی عیبا رابعا، لیکن تو نے گفتگو کر کے مجھے اپنا ایک چوتھا عیب بھی بتا دیا، ٹھیک ہے، وہو الجہل، اور وہ کیا ہے کہ تو ساتھ میں جاہل بھی ہے، تو یا جاہل، اے جاہل شخص، ان ذالک فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات باعث فضیلت ہے کہ آپ شعر کہنا نہیں جانتے، وفیک وفی امثالک نقیصہ، اور تیرے جیسے لوگوں کے لیے یہ نقص ہے کہ تجھے شعر و شاعری نہیں آتی، تو وہاں سے استدلال نہ کر، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا مُنِعَ ذَلِكَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نفی اس لیے کی گئی ہے، لِنَفْيِ الظَّنِّ عَنْهُ، مطلب آپ علیہ السلام سے جو ہے وہ برے گمان کی نفی کی جا سکے کہ آپ شاعر تھے تو اس لیے آپ قرآن بھی جو ہے وہ شاعری جیسا کلام لے، تو اس لیے آپ سے شعر کی نفی کی گئی ہے، قرآن میں نفی ہے نا کہ آپ شاعر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ
قرآن جو ہے وہ شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ لا لعیب فی الشعر والکتاب، نہ کہ قرآن کا مقصود یہ تھا کہ قرآن شعر کو عیب لگا رہا تھا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں تھا، یا پڑھنے لکھنے کو قرآن نے جو ہے یا کتابت کو قرآن نے کہا کہ یہ کوئی بری چیز ہے، ایسا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام سے اس کی نفی آپ کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے کی گئی۔ وقد قال تبارک و تعالی وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تحطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے نہ تو کتاب لکھتے تھے اور نہ ہی اپنے دائنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو یہ شک کرنے والے شک میں پڑ جاتے کہ آپ کتاب اپنی طرف سے لکھ کے لے آئیں۔ اس کو چلیں یہ مکمل کر لیں بس پھر۔ وکانا عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز جالسا عند الولید بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک کے پاس بیٹھے تھے۔ ولید بن عبد الملک امی خلیفہ تھا۔ وکان الولید لحانا، تو ولید جو ہے نا کافی غلطیاں کرتا تھا، مطلب اس کی بھی عربی وربی اس میں غلطیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ فقال ادعو لی صالح، تو اس نے جو ہے مطلب یہ بات کس نے کہی؟ فقال ادعو لی صالح، اس نے کہی یا کس نے کہی؟ ایک منٹ، اصل میں یہ جو ہے نا اس کی سکیننگ اچھی نہیں ہے، اس کا متن جو ہے یہ جو کلرڈ کاپی ہے اس کا متن، اس پہ انہوں نے محنت کی ہے، غلطیاں نکالی ہیں، لیکن اس کی سکیننگ اچھی نہیں ہے۔ یہ بشرا والوں کی جی، اس کی سکیننگ اگر اچھی مل جائے نا تو ہم اسی سے پڑھ لیں، لیکن اس دوسرے میں متن کی غلطی ہے۔ اب دیکھیں نا یہاں انہوں نے فقال ادعو لی صالح، تو خیر بہرحال اس نے کہا، یعنی ولید نے کہا کہ صالح کو بلا لو، ٹھیک ہے۔ فقال الغلام، تو جو بھی اس کا وہ لڑکا تھا، یا صالحا، تو اس نے کہا اے صالح، اس نے صالح کو آواز دی۔ تو منادہ ہے نا، تو منادہ مفرد ہو تو یا صالحو کہنا چاہیے، صالحا نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے مطلب لڑکے نے غلط کہا نا، لڑکے نے غلط کہا۔ فقال له الولید، تو ولید نے اس سے کہا انقص الفا، الف کم کر دو، یہ بات اس نے ٹھیک کہی تھی، لیکن اس پہ جو تبصرہ کیا نا فقال عمر، عمر بن عبد العزیز نے، وہ اس سے زیادہ فصیح تھے نا ولید سے۔ وَأَنْتَ يَا امیر المؤمنین فزد الفا، انہوں نے کہا امیر المؤمنین، اس نے اگر الف زیادہ کر دی ہے تو ویسے اگر جو ہے وہ آپ مطلب الف زیادہ کر دیں تو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ الف کم کرے، یا صالحاً سے یا صالح کر دے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ الف بڑھا دیں تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وداخلہ علی الولید ابن عبد الملک، اچھا اس سے مراد ان کی کیا تھی؟ مطلب ان کی مراد یہ تھی کہ آپ اس کو اس طرح سے لے لیں کہ مطلب ادعو لی صالحاً، یا ندا کے لیے نا، یا ندا کے لیے پکارنے کے لیے، تو ادعو لی صالحاً، میرے لیے صالح کو بلوا دو، تو مفعول بن جائے گا نا، اس معنی میں انہوں نے لیا۔ وداخل علی الولید بن عبد الملک رجل من اشراف قریش، ولید بن عبد الملک کے پاس جو ہے وہ قریش کے اشراف میں سے یعنی بڑے لوگوں میں سے ایک آدمی آیا۔ فقال له الولید من ختنک، تو ولید نے اس سے کہا کہ مطلب تیرا ختنہ کس نے کیا؟ کچھ کہنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن اس نے لفظ غلط بولا۔ قال له فلان الیہودی، تو اس بندے نے کہا کہ جی فلاں یہودی نے میرے ختنے کیے ہیں۔ فقال ما تقول، تو ولید بن عبد الملک نے کہا کہ مطلب کیا مطلب جواب دیے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، حالانکہ خود غلط بولا تھا، وہی حق تیرے اوپر افسوس ہے، مطلب میں کچھ پوچھ رہا ہوں تو کچھ جواب دے رہا ہے۔ قال لعلک ان تسأل عن ختنی، تو اس بندے نے کہا اچھا مجھے اب سمجھ میں آئی کہ آپ میرے جو ہے وہ داماد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ختن یعنی تا کے سکون کے ساتھ داماد کو کہتے ہیں، تو اس نے تا پہ سکون کی بجائے تا پہ فتح جو ہے وہ پڑھ دی، جس سے وہ فعل بن گیا اور اس کا معنی بدل گیا، ٹھیک ہے۔ تو یا امیر المومنین، اچھا مجھے اب سمجھ میں آئی کہ آپ میرے داماد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ہوا فلان ابن فلان، فلاں میرا داماد ہے، ٹھیک۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد